اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین مکرم، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام سیرت رسول میں۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ، آپ کا میزبان علی رضا۔ ناظرین مکرم، ڈی ایم ایچ نیوز کی سکرین پر ہر ہفتے آپ کے لیے خوبصورت پروگرام سیرت رسول کے نام سے لے کر ہم حاضر ہوتے ہیں، جس میں ہر ہفتے نئے مہمان اور ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں خوبصورت سا پروگرام پیش کیا جاتا ہے۔ آپ کی اصلاح کے لیے کچھ سوالات علماء سے کیے جاتے ہیں اور حضور کے ثنا خوانوں سے حضور کی ثنا سن کر دل کو منور کیا جاتا ہے۔ آج بھی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں مہمان موجود ہیں۔ سب سے پہلے میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرواؤں گا۔ گفتگو کے لیے جو ہمارے پاس اسکالر موجود ہیں، عظیم مذہبی اسکالر حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ غلام محی الدین حسینی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں۔ آپ کی تشریف آوری کا شکریہ، جزاک اللہ۔ انہی کے ساتھ بڑے ہی خوبصورت ثنا خوان اللہ رب العزت نے بے پناہ عزتوں سے نواز رکھا ہے، محمد زاہد قادری اتاری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ آپ کی بھی تشریف آوری کا شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ انہی کے ساتھ بڑے ہی خوبصورت ثنا خوان، پچھلے پروگرام میں بھی آپ نے ان کو سنا اور آپ کی ہی فرمائش پہ، بھرپور فرمائش پہ ہم نے ان کو پھر سے مدعو کر رکھا ہے۔ محمد عبد القدیر مصطفی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حضور آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ رب العزت آپ کی خیر فرمائے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ مکہ کی فضیلت پر ہے، تو پروگرام کا جو باقاعدہ آغاز ہے وہ نعت رسول مقبول سے کرتے ہیں۔ میں ملتمس ہوں محمد زاہد قادری اتاری سے کہ حضور کی بارگاہ میں نعت شریف پیش کریں گے۔ جی بسم اللہ زاہد۔ اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، اور آپ یاد آئے تو پھر یاد نہ آئے کوئی، اللہ اللہ۔ آپ یاد آئے تو پھر یاد نہ آئے کوئی، غیر کی یاد میرے دل سے بھلائے اللہ، واہ 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 رکھنا، سبحان اللہ۔ غیر کی یاد میرے دل سے بھلائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، اور اسی منصب کا طلبگار ہوں میں بھی آقا، اسی منصب کا طلبگار ہوں میں بھی آقا، کہ خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا، خاک ہوں میں مجھے قدموں واہ سے واہ واہ، لگائے رکھنا، اللہ اکبر۔ میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، اور جب سوانح پہ خورشید قیامت اللہ اکبر۔ ہوگا،
جب سوانیز پہ خورشید قیامت ہوگا، اپنی زلفوں کے گناہگار پہ سائے اللہم آمین، رکھنا، الہی آمین۔ اپنی زلفوں کے گناہگار پہ سائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، اور آپ یاد آئے تو پھر یاد نہ آئے کوئی، آپ یاد آئے تو پھر یاد نہ آئے کوئی، غیر کی یاد میرے دل سے بھلائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، اور شاید اس راہ سے خالد میرے آقا گزرے، شاید اس راہ سے خالد میرے آقا گزرے، اپنی پلکوں کو سرے راہ بچھائے رکھنا، اپنی پلکوں کو سرے راہ بچھائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ حاضرین مکرم، یہ تھے جناب زاہد قادری صاحب، بڑے ہی خوبصورت اور احسن انداز میں حضور کی بارگاہ میں نعت شریف پیش فرما رہے تھے۔ حضور آپ جو سن لیں تو بات بن جائے، حضور آپ جو کہہ دیں تو کام ہو جائے، گر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا، گر تم نہ کرو گے تو کرم کون کرے گا۔ جب سرکار کا کرم ہوتا ہے، جب کرم ہوتا ہے، پھر میرے دوست کرم بولتا ہے، انسان بتاتا پھرتا ہے لوگوں کو یہ سرکار کا کرم ہے۔ ناظرین کرم، آج کا ہمارا موضوع بڑا ہی خوبصورت ہے، مکہ کی فضیلت پہ انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ علامہ صاحب، سب سے پہلے تو آپ سے سوال ہے کہ مکہ پہلا گھر ہے اللہ رب العزت کا یا کہ بیت المقدس؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ پہلے تو علی بھائی آپ کا شکریہ اور آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ کہ جنہوں نے پھر بڑی محبت سے مدعو کیا، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ کے آنے کا شکریہ، جزاک اللہ۔ بسم اللہ۔ آپ کا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ بیت اللہ شریف پہلا گھر ہے رب کا یا بیت المقدس؟ بالکل۔ میں تھوڑی سی تمہید سے بات شروع کروں گا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جب ہجرت فرمائی مکہ سے مدینہ کی طرف، تو سرکار علیہ السلام خانہ کعبے کو پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں اے خانہ کعبہ، میرا دل نہیں کرتا میں تجھے چھوڑ کے جاؤں، لیکن میرے خاندان نے، میرے اپنے آباء و اجداد نے میرے لیے حالات ایسے پیدا کر دیے ہیں کہ اب مجھ سے رہا نہیں جاتا، مجھے مکہ چھوڑنا پڑے گا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو لے کے سرکار نے ہجرت فرمائی، ٹھیک ہے، اور باقی صحابہ سرکار کے ساتھ ہجرت میں تھے۔ المختصر یہ بات ہے کہ سرکار علیہ السلام مکہ سے مدینہ شریف ہجرت فرمائی، وہاں پہ قیام کیا،
اور بات یہاں پہ جو میں کرنے جا رہا ہوں یہ ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن نماز میں کھڑے ہیں تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا دل چاہا کہ میں اپنا قبلہ تبدیل کروں، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کے اندر ہی قبلے کا اپنا رخ پھیرا اور آپ نے قبلہ بیت المقدس سے اپنا چہرہ پھیر کے بیت اللہ شریف کی طرف کیا۔ اب پہلے بھی یہودی تانا دیتے تھے کہ اپنا قبلہ لے کے آؤ، ہاں جی، اب یہاں پہ تانا یہ دیا جانے لگا کہ سارے انبیاء کا قبلہ ایک تھا، اب آپ کے نبی نے آ کے اپنا قبلہ تبدیل کر لیا۔ اللہ حالانکہ وہ یہ بات کہتے تھے کہ جی جتنے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہیں، آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے حضور سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ہیں سب کا قبلہ ایک ہی تھا، بیت المقدس۔ اب آپ نے قبلہ چینج کر لیا، حالانکہ بیت المقدس کی عظمت زیادہ ہے اور یہی پہلا گھر ہے، یہ لفظ وہ بولتے تھے کہ یہی پہلا گھر ہے۔ اب سرکار نہیں بولے، رب نے قرآن نازل فرمایا، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا، اللہ فرماتا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، رب کائنات نے ارشاد فرمایا بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کا مقرر ہوا وہ ہے جو مکہ ہے، برکت والا، مبارکن برکت والا، پہلا گھر جو ہے وہ بیت اللہ شریف ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب آگے بات یہ ہے، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے قبلہ اپنا تبدیل کیا تو کافروں نے تب بھی باتیں کی، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نہیں بولے تو رب نے خود جواب دیا قرآن کی صورت میں۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جب رب کائنات نے جل والا نے پھر کیا ہوا کہ رب کائنات نے اپنے فرشتوں کو اکٹھا کر کے کہا کہ اے میرے فرشتوں میں اپنا ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں زمین پہ، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا، اللہ نے فرمایا کہ میں اپنا ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ تو اب فرشتوں نے کہا یا اللہ پہلے تو نے جن پیدا کیے، وہ زمین پہ جا کے خون ریزی دنگا فساد کر رہے ہیں، اب اوپر سے تو نے اپنا خلیفہ بنانے کا بھی ارادہ فرما لیا ہے۔ تو رب کائنات نے فرمایا کہ میں نے ارادہ کر لیا کہ میں اپنا خلیفہ اپنا بندہ بنا کے بھیجوں گا۔ یا اللہ بنائے گا کس سے؟ میں مٹی سے بناؤں گا، مٹی کی شان دیکھ مٹی سے بناؤں گا۔ اب ہوا یہ جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو تخلیق کر لیا، رب کائنات نے بھیجنا تھا، اب فرشتے اس بات پہ ندامت میں تھے کہ ہم کون ہوتے ہیں اللہ سے مشورہ، اللہ کو مشورہ دینے والے؟ اس نے اگر ہم سے مشورہ کیا تو ہمارا حق یہ بنتا تھا کہ ہم کہتے یا اللہ جو تیرا دل جو تو چاہتا ہے ہماری رضا اسی میں ہے، لیکن ہم نے آگے سے یہ سوال کیا، اب اللہ ناراض ہو گیا، کیا کرے؟ اب ہوا کچھ یوں علی بھائی کہ ان فرشتوں نے جہاں پہ آج خانہ کعبہ ہے اس کے بالکل اوپر آپ پہلے آسمان پہ بیت المعمور ہے، فرشتوں نے اب بیت المعمور کا طواف کرنا شروع کیا، بیت المعمور کا وہ طواف کرتے جا رہے ہیں۔ اب اللہ نے جب یہ ادا دیکھی فرشتوں کی تو اللہ کو بڑا پسند آیا، یہ عمل بڑا پسند آیا، تو رب کائنات نے فرمایا تم نے بیت المعمور کا طواف کیا، میں تم سے راضی ہو گیا۔ اب رب کائنات نے حکم فرمایا، جو میں بات کرنے جا رہا ہوں، رب کائنات نے حکم فرمایا کہ اے میرے فرشتوں زمین پہ جاؤ اور اس کے بالکل نیچے خانہ کعبہ تعمیر کرو۔ کہا یا اللہ ہم نے تیری بات میں تھوڑی سی نادانی برتی تو ہم سے ناراض ہوا، ہم اس نیت سے کہ بیت المعمور کا طواف کریں تو راضی ہو جائے، اب ہم نے تو بیت المعمور کا طواف کیا تو ہم سے راضی ہو گیا، لیکن یہ جو زمین پہ خانہ کعبہ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ بیت اللہ شریف بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو رب کائنات نے فرمایا جس طرح تم سے میں ناراض ہوا، تم نے نادانی کی، اسی طرح میرا بندہ مجھے ناراض کرے گا، پھر وہ غلطیاں کرے گا، بڑا کچھ کرے گا، لیکن جب سب کچھ چھوڑ کے میرے گھر خانہ کعبے کا طواف کرے گا، جس طرح میں نے تمہیں معاف کیا اس طرح میں اپنے بندے کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ رب کائنات نے اس لیے فرمایا، اور پھر فرشتے زمین پہ آئے، انہوں نے آ کے اس خانہ کعبے کو تعمیر کیا، اس کے یاقوت اور بڑے بڑے اچھے پتھروں کے ساتھ اس کو تعمیر کیا گیا۔ پھر رب کائنات نے حضرت آدم علیہ السلام کو سری لنکا میں اتارا اور حضرت اماں حوا کو مکہ شریف میں۔ اب حضرت آدم علیہ السلام نے 40 حج جو ہے نا 40 حج وہ پیدل کیے،
اور مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام جب ایک پاؤں اٹھاتے تو 3 دن کا سفر طے ہوتا، 3 دن کا. اور جہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام نے آپ نے قدم رنجا فرمایا وہ شہر بنے ہیں آج، اور جہاں سے اوپر سے گزر گئے وہ گاؤں بنے ہیں. یہ مفسرین کرام فرماتے ہیں. اچھا پہلا سوال آپ کا مکمل ہوا. نئی بات ہمارے لیے. جی واہ 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 واہ. مفسرین کرام فرماتے اور حضرت آدم علیہ السلام نے جہاں پہ قدم رنجا فرمایا وہ آج شہر بنے ہیں، اور جہاں سے آپ اوپر گزر گئے وہ گاؤں بنے ہیں. اچھا حضرت آدم علیہ السلام جب آئے تو رب کائنات نے فرمایا اے آدم میرا گھر دوبارہ تعمیر کرو. رب کائنات نے فرمایا تو حضرت آدم علیہ السلام عرض کرتے ہیں ٹھیک ہے یا اللہ میں آپ کا گھر تعمیر کرتا ہوں. اب حضرت آدم علیہ السلام نے گھر تعمیر کیا. گھر کون سا تھا؟ رب کا. اور جس کی انسیت، جس کی محبت، جس کا تعلق اللہ کے ساتھ جڑ جائے وہ چیز بڑی کامل ہو جاتی ہے، درجے والی ہو جاتی ہے، اس کی بلندی بڑھ جاتی ہے، اس کی شان بڑھ جاتی ہے. اب رب کائنات نے جب حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ تعمیر کر لیا تو کہا یا اللہ جب میں نے تیرا گھر تعمیر کیا اب مجھے اس کی اجرت چاہیے، مجھے اس کی اجرت چاہیے. تو رب کائنات نے فرمایا بالکل میں کسی کا اجر رکھتا نہیں، میں خالق ہوں، مالک ہوں، میں تمہیں تمہارا اجر دیتا ہوں، کیا چاہتے ہو؟ کہا تو مالک ہے، تو خالق ہے، تو اجر عطا فرما. رب کائنات نے فرمایا کہ اے آدم میں نے تیرے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے. اللہ. کہا یا اللہ میں نے تیرا گھر تعمیر کیا اور اتنا تھوڑا اجر؟ پھر رب کائنات نے فرمایا تیری اولاد میں سے جتنے لوگ آئیں گے طواف کریں گے میرے گھر کا میں نے ان کے بھی گناہ بخش دیے. پھر عرض کیا یا اللہ میں نے تیرا گھر بنایا، وہ رحمت للعالمین، وہ رب کائنات ہے، مالک لم یزل ہے، اور ادھر اس در سے جتنا مانگتا جائے بندہ وہاں سے کبھی خالی نہیں مڑ سکتا، وہ رب کائنات ہے. اچھا اب حضرت آدم علیہ السلام عرض کرتے ہیں مالک میں نے تیرا گھر تعمیر کیا اور اتنا تھوڑا اجر؟ پھر رب کائنات نے جو جملہ ارشاد، جو رب کائنات نے فرمایا آج کے مسلمانوں کے لیے وہ اتنی خوشی کی بات ہے کہ وہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو نہیں حج کرنے جا سکتے، وہ کیا کریں گے؟ لیکن رب کائنات اتنا مہربان ہے اپنے محبوب کی امت پہ کہ ان کے گناہ کرنے سے پہلے ان کی بخشش کا انتظام کر رہا ہے. اب حضرت آدم علیہ السلام نے جب عرض کی تو رب کائنات نے فرمایا اے آدم میں نے جو یہاں پہ تیری اولاد میں سے حج کرنے آئے گا اس کے بھی گناہ بخشے. علی بھائی غور کیجیے گا، جو یہاں پہ حج کرنے آئے گا اس کے بھی گناہ بخشے، اور جو اپنے مسلمان بھائی کے لیے یہاں بیٹھ کے دعا کرے گا میں نے اس کے بھی گناہ بخشے. سبحان اللہ. اب دیکھیں رب کائنات اپنے محبوب کی امت پہ کتنا مہربان ہے. اللہ. خانہ کعبہ کی فضیلت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے نا کہ وہاں پہ بندہ بیٹھ کے جب، اور ایک بات آتی ہے کہ جب بندہ سب سے پہلی نگاہ خانہ کعبہ کے غلاف پہ اس کی بلڈنگ پہ ڈالتا ہے تو رب کائنات اس کے اس طرح گناہ معاف فرما دیتا ہے جیسے وہ ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا. یہ رب کائنات نے اپنے گھر کی فضیلت رکھی ہے، شان رکھی ہے، مرتبہ رکھا ہے. واہ 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 ماشاء اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین مکرم بڑے خوبصورت انداز میں مکہ پاک کی فضیلت پر علامہ صاحب گفتگو فرما رہے تھے، اور انشاءاللہ یہ گفتگو کا سلسلہ بھی جاری رہے گا اور سرکار کی نعتیں بھی ہوتی رہیں گی. لیکن یہاں وقت ہوا چھوٹے سے بریک کا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین مکرم، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک دفعہ پھر سے پروگرام سیرت رسول میں، اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی رضا. ناظرین مکرم وقفے سے پہلے بڑی خوبصورت گفتگو علامہ صاحب فرما رہے تھے مکہ کی فضیلت پر، لیکن یہاں پہ ہم ایک نعت سنتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ وہیں سے شروع کریں گے. میں ملتمس ہوں عبدالقدیر مصطفیٰ صاحب سے کہ حضور کی بارگاہ میں اپنا شریف پیش کریں گے. جی بسم اللہ عبدالقدیر بھائی. اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد. لکھ دنیا تے سونے نے لکھ دنیا تے سونے نے سب مدنی پاک تو تھلے،
لکھ دنیا تے سونے نے سب مدنی پاک تو تھلے ساری دنیا رب والے تک دی ساری دنیا رب والے تک دی رب تک دے تیرے ولے اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد سب غیب تو رب غیب وڈا سونے واسطے غیب تا کوئی نہیں لارے حضور دی ذات جویں ہوئے میں ہور لارے تا کوئی نہیں ہوندا حاکم نائب خود ورگا دوجا بندا نیب تا کوئی نہیں تیری اکھ وچ عیب ہے بدبختا میرے نبی وچ عیب تے کوئی سبحان اللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد دنیا تے آرام جے چاویں نہ چھڑی در پنج تن دا دنیا تے آرام جے چاویں نہ چھڑی در پنج تن دا جنت کدی نہ جاسی جسنوں نہیں پیار اگر پنج تن دا آزمونوں اگ کی ساڑے آزمونوں اگ کی ساڑے جد دل وچ گھر پنج تاندا اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد ہووے بھورا ذات صفات اندر او کدے کلی نو کانڈے نہیں کردا باویں نوریاں دا سرے دار ہووے اوے او دی تلی نو کانڈ نہیں کردا واہ 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 تے منن والا حاکم ہو سدائی وہ کسے ولی نو کنڈ نہیں کردا اکو شرف خون حلال ہووے اور بندہ علی نو کنڈ نہیں کردا واہ 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 بہت اچھے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد واہ 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 سبحان اللہ ماشاءاللہ ناظرین مکرم عبدالقدیر مصطفی بھائی بڑے ہی خوبصورت انداز میں اپنی حاضری پیش کر رہے تھے اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت بغیر اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت اور بے ادب گستاخ فرقے کو بتا دے اے حسن یوں کیا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت بڑے خوبصورت انداز میں ماشاءاللہ آپ اپنی حاضری پیش فرما رہے تھے علامہ صاحب جہاں پہ آپ ماشاءاللہ گفتگو فرما رہے تھے مکہ کی فضیلت پر کہ یہاں پہ بیٹھ کر بھی جو بندہ اپنے پچھلوں کے لیے دعا کرتا ہے اللہ نے فرمایا میں ان کو بھی بخش دوں گا میں چاہوں گا کہ اس سے آگے آپ مزید گفتگو جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا اس سے پہلے میں ایک بات کرنا چاہوں گا بخاری شریف میں ہے یہ الفاظ لکھے ہیں بخاری شریف میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ایک دن خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے عشق کی بات کرنے لگا خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے گئے تو حجر اسود کو چومنے کا جب ٹائم آیا نا تو سامنے کھڑے ہو کے نا عمر آپ تبلیغ کرنے لگ پڑے
کہا اے حجر اسود یہ نہ سمجھ کہ میں تمہیں اس لیے چوم رہا ہوں کہ تو خانہ کعبے میں نصب ہے، اللہ، میں تمہیں اس لیے نہیں چوم رہا، میں تمہیں اس لیے چوم رہا ہوں کہ تجھے میری سرکار نے چوما ہے، سبحان اللہ، تجھے میں اس لیے چوم رہا ہوں کہ تجھے میرے آقا لجپال کریم نے چوما صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دوسری بات یہاں پہ یہ کروں گا کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا خانہ کعبہ کے اندر 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ، 60 رحمتیں اس پر جو خانہ کعبے میں طواف کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، 40 اس کے اوپر جو وہاں پہ نماز پڑھ رہے نماز ہوتے پڑھے ہوتے ہیں، ہیں، 20 اس کے اوپر جو صرف بیٹھ کے ٹکٹ کی لگا کے خانہ کعبے کو دیکھتا ہے۔ خانہ کعبے کو دیکھ، اب یہ منظر دیکھیں کہ رب کائنات نے اپنے محبوب کی امت کو کس طرح سے نوازا ہے۔ اچھا وہ بات جہاں سے بات چھوڑی تھی، جب حضرت آدم علیہ السلام کو اجر مل گیا تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کو رب کائنات نے حکم فرمایا کہ اے میرے ابراہیم جاؤ میرا گھر تعمیر کرو۔ آپ نے اپنے بیٹے کو ساتھ لیا، وہاں پہ پہنچے۔ اب وہاں پہ آگے کوئی چیز موجود نہیں، اس کی تمہید میں بات تھوڑی سی رہ گئی ہے کیونکہ ٹائم بالکل شارٹ ہے۔ عرض کی مولا میں تیرا گھر تعمیر کرنے آیا ہوں، یہاں تو کوئی بلڈنگ نہیں ہے، کوئی اس کی در و دیوار نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، میں کیسے تیرے گھر کو تعمیر کروں؟ کوئی مجھے بتا تو میں تیرا گھر تعمیر کروں۔ اب رب کائنات نے حکم فرمایا ایک بدلی کو، اے بدلی جا اور جہاں پہ خانہ کعبہ پہلے تھا وہاں پہ اوپر جا کے چھاؤں کر دے۔ جب وہ بدلی چھاؤں کی، بادل نے چھاؤں کی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ چھاؤں ہو گئی ہے، یہ خانہ کعبے کی جگہ ہے، تو آپ نے اور آپ کے بیٹے نے نشاندہی کر کے کھودنا شروع کر دیا۔ اب جب نشان لگ گئے تو وہ بدلی واپس ہٹی تو کہا یا اللہ تیرا گھر بنانے میں تو میرا بھی حصہ ہے، اب مجھے بھی اجر چاہیے۔ یہ بات سنیے گا ذرا توجہ سے، اب مجھے بھی حصہ چاہیے۔ تو اللہ نے فرمایا میں تیرا بھی اجر تجھے دوں گا، کیا چاہتے ہو؟ کہا مولا تو جو عطا کرے۔ تو رب کائنات نے فرمایا یہ تمہیں سامنے پہاڑ نظر آ رہے ہیں؟ بالکل مولا آ رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اس کے اندر جا کے چھپ جا۔ مالک چھپ جاؤں؟ کیا مطلب چھپنے کا کیا مقصد ہے؟ رب کائنات نے فرمایا کچھ عرصے بعد، کچھ سالوں بعد یہاں پہ ایک شہر مکہ المکرمہ آباد ہوگا، اور اس مکہ میں میرا محبوب آخر الزمان نبی آئے گا، اور جب وہ باہر نکلے گا تیرا کام، تجھے اجر یہ دے رہا ہوں کہ جب میرا نبی باہر نکلے پھرنے کے لیے، چلنے کے لیے، ٹہل قدمی کرنے کے لیے، تیرا کام یہ ہے کہ میرے نبی کے اوپر بدل اپنا سایہ کر کے جہاں جہاں میرا محبوب جائے گا ساتھ ساتھ تو بھی جائے گا۔ اب یہاں پہ ملا کاشفی نے ایک بڑی مزیدار بات لکھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ تو بدلی کی بات ہے نا، وہاں پہ ایک مکڑی بھی آئی، مکڑی آ کے نا اپنا دائرہ اپنا چل کے تو اس مکڑی نے بھی اپنا نشاندہی کر کے بتایا کہ یہ خانہ کعبے کا ہاتھ ہے جہاں پہ خانہ کعبے کی بنیادیں ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس جگہ ساری کو کھودا تو نیچے سے جو اصلی بنیادیں تھی وہ خانہ کعبہ کی باہر آ گئی۔ اب اس نے بھی عرض کی مولا مجھے بھی اجر عطا فرما، میں نے بھی تیرے گھر میں حصہ ڈالا ہے۔ تو رب کائنات نے فرمایا یہ جو سامنے غار ثور ہے نا اس میں چھپ جا۔ مولا کیوں؟ کہا ایک وقت آئے گا جب میرا یار، میرا محبوب، میرا دلدار، میرا سونا نبی اپنے یار غار کو لے کے جب ہجرت کرے گا تو ایک رات آئے گی جب انہیں چھپنا پڑے گا دشمنوں سے، اپنے غار ثور میں جانا پڑے گا۔ تو تیرا کام کیا ہوگا؟ تجھے اجر کیا دے رہا ہوں کہ جب میرا نبی اس غار ثور میں آئے تو اپنے جالے سے ان کھڈوں کو، ان سوراخوں کو بند کر دینا۔ یہ میں تجھے اجر دے رہا ہوں کہ تم اس وقت تک رہو گی جب تک میرا محبوب نہیں آ جاتا۔ اچھا اب حضرت دو چیزیں آ گئی، بادل اور مکڑی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ تعمیر کیا۔ جب اپنے قد اور اپنے ہاتھ جہاں پہ پہنچتا تھا وہاں تک آپ نے پتھر لگایا، گارا لگایا، سارا کچھ کیا، تو پھر عرض کی مولا اب اوپر جانے کے لیے کوئی چیز چاہیے، تو رب کائنات نے پتھر عطا فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پہ سوار ہوئے، ٹھیک ہے۔ جب آپ سوار ہوئے تو اب جدید دور کی بھی چیئر لفٹ جو ہے نا اس طرح کا کام نہیں کرتی، جیسا رب کائنات نے وہ پتھر عطا فرمایا۔ اب پتھر جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب گارا لینا ہوتا آپ نیچے آتے، حکم فرماتے، پتھر نیچے آ جاتا۔ جب آپ کو اوپر جانا ہوتا لگانے کے لیے تو آپ اوپر لے جاتے۔ اب میں یہاں پہ ایک نسبت کی بات کرنے جا رہا ہوں۔ دیکھیں علی بھائی آپ گھر بنائیں، اللہ آپ کو مزید گھر عطا فرمائے، اللہم آمین۔ کوئی بھی گھر بنائے، کوئی مسجد بنے، کوئی مدرسہ بنے، تو ہر بندے کی سوچ ہوتی ہے کہ یار مدرسہ بنے یا مسجد بنے تو سوچ یہ ہوتی ہے کہ یار کوئی نہ کوئی سادات میں سے، سادات کا ایک پھول جو ہے مہکتی کلی آئے اور یہاں پہ بنیاد رکھے۔ گھر بنائے تو بندہ چاہتا ہے کہ یار میرے پیر و مرشد آئیں،
ٹھیک ہے. یا بندہ کوئی اپنی بلڈنگ تیار کرتا تو کہتا ہے یار میرے ماں باپ تشریف لائیں, میرے ماں باپ آئیں, وہ بلڈنگ کی بنیاد رکھیں, یا میرے استاد آئیں. لیکن یہ گھر کیسا گھر ہے, ممار اور مزدور دونوں ہی. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام آپ مستریوں کا کام کر رہے ہیں اور آپ کے بیٹے مزدوری کا کام کر رہے ہیں, اور دونوں نبی ہیں. اللہ گھر رب کا اور نبی تعمیر کر رہے ہیں, نبی تعمیر کر رہے ہیں. اب جب گھر بن گیا تو رب کائنات نے حکم فرمایا, رب کائنات کی بارگاہ میں عرض کی مولا تیرا گھر بن گیا, اب مجھے بھی اجرت چاہیے, مجھے بھی اجرت چاہیے. جب اتنی بات کی تو رب کائنات نے فرمایا اے ابراہیم میں تجھے تیری اجرت دیتا ہوں, بتا کیا چاہتا ہے, کیا چاہتا ہے. ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھائے. آپ کے 2 بیٹے تھے, اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام. اپنے بیٹوں کے لیے زندگی نہیں مانگی, نبوت نہیں مانگی, مال نہیں مانگا, اپنی لیے جائیداد نہیں مانگی. مانگا کیا؟ سب سے بڑی بات یہ کہ مانگا کیا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے اس پتھر پہ, کھڑے ہو کے جہاں جس کو وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ ابراہیم مُصَلًّى, وہ پتھر کے اوپر کھڑے ہوئے اور ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی, یا اللہ میں تجھ سے آج مانگنے لگا ہوں. رب کائنات نے فرمایا کیا مانگتا ہے؟ کہا ربنا وابعث فیہم رسولا, ربنا وابعث فیہم رسولا, یا اللہ وہ نبی بھیج دے, وہ نبی بھیج دے. میں تجھ سے مانگتا ہوں, میں اپنے لیے کچھ نہیں مانگتا, میں وہ نبی بھیج دے جو اس کو آ کے آباد کرے. اللہ رب کائنات سے مانگا تو کیا مانگا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے. اب جب یہ دعا ہو گئی تو رب کائنات نے فرمایا اے ابراہیم اب تم نے دعا مانگ لی, میں تیری دعا کو قبول کرتا ہوں, یہ تیرا اجر ہے, تجھے ملے گا. تیرے خاندان سے ہی میں اس نبی کو بھیجوں گا, اللہ تیرے خاندان سے ہی, تیری آل سے ہی میں اس نبی آخر الزمان نبی کو بھیجوں گا. اچھا, اب ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دعا کر لی تو رب کائنات نے فرمایا ابراہیم اب مقام ابراہیم پہ کھڑا ہو جا اور یہاں پہ آواز دے. کہا یا اللہ میں اور میرے بیٹے کے علاوہ یہاں پہ ہے ہی کوئی نہیں, تو آواز کس کو دوں؟ رب کائنات نے فرمایا آواز دینا تیرا کام ہے, ان لوگوں کے کانوں تک پہنچانا میرا کام ہے. اب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس مقام ابراہیم پہ کھڑے ہوئے اور آپ نے کھڑے ہو کے اعلان کیا اے لوگو رب کا گھر تعمیر ہو چکا ہے, آؤ اس کا طواف کرو. اور مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جو قیامت تک جتنے لوگ آنے ہیں جو آ چکے تھے ان سب کے کانوں میں یہ آواز پہنچ چکی. اب آپ مجھے یہ بتائیں 1400 سال گزر گئے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا سے ظاہری پردہ فرمائے ہوئے, اس سے کب کی پرانی بات ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا اور آج بھی لوگ اس آواز کو سنتے ہوئے لبیک کہتے ہوئے رب کے گھر میں جاتے ہیں, رب کے گھر میں جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے طواف کرتے ہیں, وہاں پہ جا کے سعی کرتے ہیں, وہاں پہ جا کے سارے معاملات کرتے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ بندہ جب رب کی بارگاہ میں وہاں پہ چلا جاتا ہے تو رب اس کے گناہ بخش دیتا ہے. اب یہاں پہ علی بھائی آخری بات کر کے میں بات کو وائنڈ اپ کرتا ہوں. حضرت سہل تستری رحمۃ اللہ علیہ, آپ کا واقعہ بڑا انٹرسٹنگ اور بڑی مزے کی بات ہے. یہ میں یہاں پہ ایک بات کرنا چاہوں گا کہ آج ہمارے دور میں یہ حالات ہو چکے ہیں کہ ہم حج کرنے جائیں یا عمرہ کرنے جائیں دکھلاوا ہمارے اندر پایا جاتا ہے. ایسے دکھلاوا اتنا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جی ہم عمرے سے آئیں تو لوگ ہمیں حاجی کہیں, ہم جناب مسجد سے باہر نکلیں تو لوگ ہمیں صوفی کہیں, نمازی کہیں, اور اگر ہم صدقہ خیرات کریں تو لوگ ہمیں سخی کہیں. اصل میں ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے, دنیا کو راضی نہیں کرنا. اور یہاں تک سرکار نے فرمایا کہ ایک ہاتھ دو دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے. لیکن ہمارے ہاں یہاں پاکستان میں کیا ہوتا ہے, جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ہم اگلے کی تذلیل کرنے کے لیے تصویریں اتار کے تھیلا پکڑا رہے ہیں اور اوپر سے تصویریں اتار کے نیٹ پہ ڈال رہے ہیں, لوگوں کو پتہ چلے کہ جناب ہم بڑے سخی ہیں. اور گھروں کے باہر نا لائنیں لگی ہوئی ہیں. لائنیں کیا مسئلہ ہے؟ چودھری صاحب سوئے ہوئے ہیں جی, وہ ظہر میں اٹھیں گے آپ کو پھر راشن ملے گا. اور میں نے ایک ہمارے دوست ہیں ان کا میں نے طریقہ دیکھا کہ جو باہر آ گیا نا, اللہ ان کو سلامت رکھے, نام نہیں لوں گا, وہ ان کے در پہ جو بھی آیا نا گارڈ نے آگے بتایا چودھری صاحب یہ فلاں بندہ آیا ہے, یہ اس کی حاجت ہے. اور میرے بیٹھے ہوئے ایک کام ایسا ہوا, ایک اماں آئی, اس نے کہا مجھے عمرے پہ جانا ہے. اللہ یار وہ جب
منظر تھا نا تو یقین مانو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ یار یہ بندہ کیا کر رہا ہے. اس اماں نے آگے پیغام دیا کہ جا کے چوری صاحب سے کہو میں نے عمرہ کرنا ہے. تو آپ نے بیک ایسے جیب میں ہاتھ ڈالا, 30,000 روپے نکالا, اسے کہا ماں جی جا کے آپ تیاری کرو, جب وہاں سے بلاوا آئے گا نا تو پھر میں آپ کا ویزا لگوا دوں گا. اللہ, ایسے لوگ بھی پاکستان میں موجود ہیں. حضرت سہل تسری رحمۃ اللہ علیہ, آپ نے نا وہ ایک جا رہے تھے رستے میں, تو آپ نے قافلے سے بچھڑے تو دیکھا ایک مائی ہے, اماں بڑھیا, تو آپ وہ نا بڑے آرام سے ٹیک لگاتے آ رہی ہے. تو آپ نے سوچا کہ شاید اپنے قافلے سے بچھڑ گئی, حج پہ جا رہی تھی. تو اب آپ نے کیا کیا, اس کے پاس گئے اور جا کے نا اپنی جیب میں سے کچھ ہاتھ ڈال کے نا کچھ نکال کے اس اماں کو دینے لگے کہ یا اماں کی میں خدمت کر دوں. اب اماں نے ایسے آنکھ اٹھا کے نا حضرت سہل کی طرف دیکھا, بڑے غصے سے دیکھا, تو اسی غصے میں اماں نے زمین پہ جو ہے نا وہ پاؤں مارا. پاؤں مارنے کی دیر تھی, ساری زمین سونے کی ہو گئی. حضرت سہل دیکھ کے تھر تھرا گئے اور اماں کہنے لگی مجھے تمہاری دولت کی ضرورت نہیں ہے. اب اتنا منظر دیکھ کے حضرت سہل وہ تھوڑے سے گھبرائے اور آپ خانہ کعبے اپنے قافلے کے ساتھ چلتے آپ چلے گئے وہاں پہ. اب آپ کہتے ہیں جب میں وہاں پہ پہنچا تو وہاں پہ میں نے کیا عجیب منظر دیکھا کہ خانہ کعبہ اپنی جگہ پہ موجود ہی نہیں ہے. اللہ, خانہ کعبہ اپنی جگہ پہ موجود نہیں ہے. اب میں پریشان ہوا, میں نے سامنے دیکھا, دائیں دیکھا, بائیں دیکھا, پیچھے دیکھا, کہیں مجھے کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. دور ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ کوئی آنے والا آ رہا ہے اور خانہ کعبہ اس کا طواف کر رہا ہے. اللہ, خانہ کعبہ اس کا طواف کر رہا ہے. اب حضرت سہل کہتے ہیں میں دوڑا اس طرف کہ کون ہے ایسا قسمت والا خوش بخت انسان کون ہے. کہتا جب میں وہاں پہ پہنچا تو وہی دیکھا, وہی اماں جس کو میں چھوڑ کے آیا تھا پیچھے, وہی اماں آ رہی ہے اور خانہ کعبہ اس کا طواف کر رہا ہے. اب میں نے اس اماں سے جو سوال کیا نا, یہ انٹرسٹنگ بات ہے, اماں سے میں نے سوال کیا اماں جی مجھے یہ بتائیں کہ مجھے حیرانگی ہو رہی ہے کہ ہم خانہ کعبہ کا طواف کرنے آئے ہیں اور خانہ کعبہ آپ کا طواف کرنے آیا. اماں نے بڑے خوبصورت جملے بولے علی بھائی. اماں نے کہا جو لوگ طواف کعبہ کرنے کے لیے آتے ہیں ان کا حق بنتا ہے کہ وہ طواف کعبہ کریں. جو لوگ طواف کعبہ کرنے آتے ہیں ان کا حق بنتا ہے کہ وہ طواف کعبہ کریں, اور جو خانہ کعبے کے رب کو دیکھنے آتے ہیں, اس کو ملنے آتے ہیں, اس کو راضی کرنے آتے ہیں, پھر خانہ کعبے کا حق بنتا ہے کہ ان لوگوں کا طواف کرے. اللہ اکبر, ان لوگوں کا طواف کرے. اب بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں پہ آپ جائیں, حج کرنے جائیں آپ, لیکن ریاکاری نہیں, دکھلاوا اللہ کو پسند ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ جائیں اللہ کو راضی کریں. وہاں پہ ہمارا صورتحال آج کے دور میں یہ ہو چکی ہے, ابھی تو کووڈ چل رہا ہے تو لوگ نہیں جا پا رہے, لیکن وہاں پہ جا کے کیا ہوتا ہے, خانہ کعبہ پیچھے اور ہم سیلفیاں لے رہے ہیں. سب سے پہلے سیلفی لینی ہے. یعنی ہمارے اندر ایک پتہ نہیں عجیب سی جو ہے روش چل پڑی ہے. خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے. آج کے دور میں ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ کو کہا جائے نا سیشن جج کے پاس جانا آپ نے, یا کسی وزیر اعظم سے آپ کی ملاقات ہے, تو آپ وہاں پہ سیلفی نہیں لے سکتے. اتنا ڈر ہوتا ہے انسان کو, یار وہ تو رب کریم ہے, رب کائنات ہے, وہ کتنی بڑی بارگاہ ہے. وہاں پہ جب جانا ہے نا تو پھر اپنے کیمرے سب چھپا کے ندامت کے آنسو لے کے جاؤ کہ یا اللہ ہم نے بچپن سے لے کے جوانی سے لے کے بڑھاپے تک سارے گناہ کیے ہیں, لیکن آج تیری چوکھٹ پہ آ گئے ہیں, تیرے سے ہم مانگتے یہ ہیں کہ ہمارے گناہوں کو بخش دے. حضرت یہ جو دکھلاوا, یہ جو ریاکاری ہے ہمارے اندر اتنی گھس گئی ہے. ابھی پچھلے دنوں میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا, ایک بندے نے پوسٹ کیا لگائی ہے کہ میں عمرہ پرفارم کرنے جا رہا ہوں. اللہ اکبر. بس عمرہ پرفارم کرنے جا رہا ہوں, پھر ہم نے جیسے ہی جہاز پہ بیٹھنا ہے سب سے پہلے سیلفی لینی ہے, وہ پوسٹ ہونی ہے. اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. حالات حاضرہ کی ضرورت ہے کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ آپ اگر حج پہ جا رہے ہیں, عمرہ کرنے, وہ بارگاہ دیکھیں کتنی بڑی بارگاہ. صرف انسان یہ سوچ لینا میں اپنے رب کی بارگاہ میں جا رہا ہوں, سرکار کی بارگاہ میں جا رہا ہوں, تو بندہ کبھی ایسا کام نہ کرے. اور جو لوگ اس نیت سے جاتے ہیں نا تو پھر کعبہ ان کا طواف کرنے آتا ہے. اور اگر بندہ اس نیت سے جائے کہ میں رب کو راضی کرنا ہے, تو پھر آج تو لوگ صحیح کرتے ہیں نا, صحیح کرتے ہیں, دور سے استلام کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے نا, حجر اسود کو دیکھ کے یا کپڑا ہاتھ سے لگا لیا. لیکن اس طرح بھی ہوتا ہے کہ جب انسان اللہ کو راضی کرنے جائے تو پھر جو حجر اسود وہ خود آنکھ کے ہونٹوں کو لگتا ہے کہ مجھے چوم, میں تیرے گناہوں کو چوس لیتا ہوں. واہ 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 واہ, سبحان اللہ. جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا کہ اپنی پلکوں سے در یار پہ دستک دینا اونچی آواز ہوئی, عمر کا سرمایا گیا. ماشاءاللہ ہمارے سب پاس بڑے خوبصورت ثناء خوان موجود ہیں. ٹائم شارٹ ہے. محمد زاہد قادری
آپ سے التماس کروں گا آپ ایک خوبصورت سا کلام پروگرام میں ابھی شامل کریں. ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك تیری خوشبو میری چادر تیرے تیور میرا زیور تیری خوشبو میری چادر تیرے تیور میرا زیور تیرا شیوا میرا مسلک ورفعنا لك ذکرک ورفعنا لك ذکرک ورفعنا لك ذکرک میری منزل تیری آہٹ میرا سدرا تیری چوکھٹ میری منزل تیری آہٹ میرا سدرا تیری چوکھٹ میری ساگر تیری گاگر تیرا صحرا میرا پنگھٹ میں ازل سے تیرا پیاسا نہ ہو خالی میرا کاسا تیرے باری تیرا بالک ورفعنا لك ذکرک ورفعنا لك ذکرک ورفعنا لك ذکرک میں ہوں قطرہ تو سمندر میری دنیا تیرے اندر میں ہوں قطرہ تو سمندر میری دنیا تیرے اندر سگے داتا میرا ناتا نہ ولی ہوں نہ کلندر تیرے ساتھ میں کھڑے ہیں میرے جیسے تو بڑے ہیں کوئی تجھ سا نہیں بے شک ورفعنا لك ذکرک ورفعنا لك ذکرک ورفعنا لك ذکرک. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. یہ تھے زاہد بھائی بڑے ہی خوبصورت انداز میں حضور نبی کریم رؤوف الرحیم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تعریف بیان فرما رہے تھے. ناظرین مکرم، اسی کے ساتھ آج کے ہمارے اس پروگرام کا وقت جو ہے اختتام کو پہنچتا ہے. مجھے اور میری پوری ٹیم کو دعا میں یاد رکھے گا. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر.